9 مئی کا واقعہ ہوا نہیں تھا، وہ کروایا گیا تھا. لوگوں کو یہ نہیں بتایا گیا ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. تو آدھی رات کو اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کھل گیا، آدھی رات کو سپریم کورٹ بھی کھل گیا. نہیں، اب ان کے اوپر تنقید اس بات کی ہو رہی ہے کہ وہ جو IMF کو خط لکھنے جا رہے ہیں، تو if that was wrong, how is this right? امریکہ کی پوری تاریخ ہے کہ وہ کبھی بھی ہم سے خوش نہیں رہا. درمیان میں ہنی مون کے کوئی 2-4 دن آتے رہے ہیں. 20 بندے آپ کو ایسے نہیں ملیں گے جو کہیں گے ہاں نواز شریف جیت رہے. السلام علیکم، میں ہوں حسن ظفر اور یہ ہے فیڈرل پوسٹ. انتخابات ہو گئے، اسمبلیاں تشکیل پا گئیں اور آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا جہاں پہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کیا گیا. فارم 45 47 یہ خبروں میں رہے، تنازع کا باعث بنے. الزام لگایا گیا کہ مینڈیٹ چرایا گیا ہے. پاکستان میں اور دنیا بھر کے میڈیا چینلز نے اس اسٹوری کو چلائے رکھا. کیا ہوگا اس کے؟ سیاست پہ کیا اثرات ہوں گے اس صورتحال کے؟ معیشت پہ کیا اثرات ہوں گے اور معاشرے پہ کیا اثرات ہوں گے؟ یہ ڈسکس کریں گے آج ہم. جناب خواجہ آصف بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے ہیں. خواجہ صاحب ویلکم ٹو آور شو. تھینک یو. تو آپ نے میرے ابتدائی کلمات سماعت فرمائے. یہ ایک تو صورتحال ہے، کیونکہ میرے ذہن میں جو ہے بات، ابھی 4 دن پہلے جو لاہور سے PTI کینڈیڈیٹ تھے سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ کے پیشے سے تعلق ہے ان کا، تو انہوں نے آ کے ذرا مایوس کن بیان دیا تھا کہ یہ اب 2 ججز لگائے گئے ہیں جو یہ ساری جو جانچ پڑتال ہوگی، جن کی شکایات ہیں فارم 45 47 کی، اسے دیکھیں گے. انہوں نے کہا کہ جی 2 ججز تو اب زندگی گزر جائے گی. یہ فیصلے ہوتے ہوتے جیسے یہاں پہ دیگر عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں، تو یہ تو کام آپ ٹھنڈا ہی سمجھیں. تو حقیقت تو یہ ہے کہ اب اسمبلیاں وجود میں آ گئی ہیں اور مسلم لیگ نون کی پنجاب میں حکومت قائم ہو گئی ہے، وفاق میں قائم ہو گئی ہے کولیشن گورنمنٹ. آگے بڑھنا ہے جی، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس سب کے ساتھ ہم آسانی سے آگے بڑھ جائیں گے اس کو، یعنی پس پوش ڈال کے ساری سٹوری کو؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے اور اس کا تعین کرنا ہے کہ یہ جو کنفیوژن اس وقت پیدا ہو چکی ہے جو آپ کے سامنے ہے، جس میں فارم 45 یا 47 بھی ہے جی. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جو کچھ بھی عمران خان کے ساتھ کیا گیا، PTI کے ساتھ کیا گیا، چونکہ نکالا گیا اور اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ انٹرنیشنل ایجنڈے کے تحت نکالا گیا. اب سائفر کو اس حوالے سے مت دیکھیں جس حوالے سے یہ اخبارات میں یا ٹی وی اسکرینز پہ آپ دیکھتے ہیں. اس میں چونکہ اس وقت پولرائزیشن ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ واقعتاً یہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہے، انٹرنیشنل سازش ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ جناب یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ان آداب کے خلاف ہے، یہ امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے ہیں. ایک چیز پہ قوم کو کلیئر رہنا چاہیے، جس میں لا وجہ البصیرت یہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے کا پیغام اپنے ایک فارن آفس کے آفیسر کے ذریعے ہمارے سفیر کے ساتھ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے اور یہ وقت اسے ثابت کرے گا. یہ زیادہ دیر تک یہ ہڈن نہیں رہے گا. دیکھیے، اگر تو اس پہ سزا دی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتا تھا. سائفر ایگزسٹ کرتا تھا، اور سائفر ہے کیا؟ جو جب ایگزسٹ کرتا تھا تو اس میں کچھ لکھا ہوا بھی تھا. جی، لکھا ہوا بھی تھا، لکھا ہوتا ہے. تو جب لکھا ہوا تھا تو کسی نے لکھوایا بھی تھا. ہاں جی، ٹھیک ہو گیا. تو ٹریل آف ایونٹس سے ثابت ہو، یہاں سے اسٹیبلش ہو گیا. اب میں اسے زیادہ آسان کر دیتا ہوں. جی، آپ اپنے آپ کو تصور کر لیں، خدا نہ کرے کہ آپ ڈونلڈ لو ہیں، میں بخوشی کر لیتا ہوں، میں سفیر ہوں. مجھے اطلاع ملتی ہے کہ ایک انتہائی اہم ایشو پہ آپ کے ساتھ ہمیں گفتگو کرنی ہے. ایک میسیج ہے ہماری اسٹیٹ کا جو ہم نے آپ تک پہنچانا. رائٹ. میسیج یہ ہے جس کا لب لباب کہ بھائی عمران خان ہمیں کسی صورت بھی قبول نہیں.
ٹھیک ہے. اسے منظر سے ہٹاؤ. یہ کیوں کہا منظر سے ہٹاؤ؟ وہ ہٹاتے چلے آ رہے ہیں. تو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس ساری نیریٹو کو جو اس پہ بلڈ کیا گیا تھا. مجھے اگر صرف آپ 1.5 منٹ دیں آپ پورا وقت لیجیے, مجھے جلدی نہیں. قوم کو جاننا چاہیے. میں اصل میں اپنی کلیئرٹی چاہ رہا تھا کہ پلیز گو ہیڈ. اب یہ ہے کہ سفیر ہے, سفیر کی جو گفتگو ہوئی ہے, سفیر نے وہ گفتگو جو ہے اسے آگاہ بھی تو کسی کو کرنا ہے. وہ آگاہ پرائم منسٹر کو ڈائریکٹ نہیں کرنا, وہ وزارت خارجہ کو کرنا ہے. اور یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے, چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی کرنا ہے, اور ساتھ اپنی ISI جو آپ کی سیکیورٹی کی ذمہ دار قرار دی گئی ہے, رائٹ, نیشنل سیکیورٹی, رائٹ, ان سب کے پاس وہ سائفر چلا گیا. یہ کوڈ ورڈز میں ہوتا ہے. وہ کوڈ ورڈ جو ہے وہ سکھا کے بھیجتے ہیں کسی سفیر کو, پڑھا کے بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اگر کوئی سیاسی سفیر لگا دیا جائے تو اس کے ساتھ پھر ایک بندہ بھیجتے ہیں جو کوڈ ورڈز کو جاننے کا ماہر ہو. ٹھیک ہے, ایک اسسٹنٹ. جی ہو گیا. وہ جب سائفر عمران خان تک پہنچا, عمران خان کی ایک اپنی طبع اور ایک اپنی طبیعت ہے, وہ نواز شریف نہیں ہے. وہ اس پہ ریئیکٹ کر گیا. میں کہتا ہوں کہ جو اس نے ریئیکٹ کیا کہ ہماری ساورنٹی, ہمارا اقتدار اعلیٰ, اس میں ایک 6000 کلومیٹر دور بیٹھی جتنی بھلے طاقت وہ ہو تو ہو, اور وہ یہ ہمارے اداروں کو یہ کہے کہ جی عمران خان وہ لیٹر لے کر میدان میں آ گیا. اور اس نے کہا دیکھے جی یہ رپیٹ ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو بھی ایک لیٹر لے کر راولپنڈی کی سڑکوں پہ نکلے تھے. ٹھیک ہے نا جی. اگر عمران خان نے یہ قوم کو بتایا ہے کہ ایک غیر ملک ہماری اقتدار اعلیٰ کے اندر مداخلت بے جا کر رہا ہے, تو یہ کوئی جرم نہیں. ہمیں فخر ہونا چاہیے عمران خان پہ. مجھے تو فخر ہے اس پہ. میں بجا طور پہ اس کو آگے میں سمجھنا ہی چاہتا ہوں جو یہ انہوں نے کیا, خان صاحب نے اس کو, اٹ واز, سچ بولنا بہت اچھی بات ہے, واز اٹ پولیٹیکلی رانگ واٹ ہی ڈیڈ, واز ہی ایل ایڈوائزڈ, انہیں غلط مشورہ دیا گیا کہ آپ یہ جا کے اس کو پبلک میں لے جائیں, کچھ ایسا لگتا ہے آپ کو؟ قطعی طور پہ کوئی, اس کی ایک اپنی It was an unnecessary thing to do what it did. No, it was not unnecessary. یہ چاہیے. Why was it so necessary? اس لیے کہ ایک غیر ملک جو ہے وہ آپ کے معاملات میں جس پہ آپ آزاد ہیں, ایک آزاد ریاست کا تصور کیا ہے. پولیٹیکل سائنس کا میں اسٹوڈنٹ ہوں. نہیں, اب ان کے اوپر تنقید اس بات کی ہو رہی ہے کہ وہ جو IMF کو خط لکھنے جا رہے ہیں, تو if that was wrong, how is this right? دیکھیں اس پہ تو ابھی میں کوئی گفتگو نہیں کروں گا. ہم نیکسٹ میں رکھ لیتے, پہلے ہم اسے ذرا ٹھکانے لگا لیں نا, پہلے اسے ٹھکانے لگا لیں. تو سائفر انہوں نے مشتہر کر دیا, درست کیا. اب سوال یہ ہے, الزام کیا ہے, کیا پاکستان کو اس کا کوئی نقصان پہنچا؟ وہ کہتے ہیں نقصان پہنچا جی, امریکہ جو ہے ہم سے ناراض ہوا. امریکہ کی پوری تاریخ ہے کہ وہ کبھی بھی ہم سے خوش نہیں رہا. درمیان میں ہنی مون کے کوئی 2-4 دن آتے رہے ہیں. نہیں تو پورے 76 برس ہم نے جو اس نے چاہا ہے ہم نے کیا ہے, اور اپنی اوقات سے بڑھ کر ابھی بھی کر رہے ہیں. آپ جو ہے وہ یقیناً جانتے ہوں گے کہ انڈیا کا ہمیشہ یہ دعویٰ رہا ہے کہ وہ امپارشل ہے, وہ کسی بلاک کا حصہ نہیں ہے, لیکن وہ ہمیشہ روس کے ساتھ کھڑا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی امریکہ نے کبھی اسے اپنے دشمن ممالک میں شمار نہیں کیا. آپ ایک دفعہ نہیں, اس لیے کہ انہوں نے روس کے کہنے پہ کبھی کسی اور ملک پہ حملہ نہیں کیا نا. نہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے, اور بھی خیر بہرحال بلاک پالیٹکس کے ڈائمینشنز تو ڈفرینٹ ہے. سو جہاں تک سائفر کا تعلق ہے, ذکر اس کا یہ ہوا تھا کہ آج یہ صورتحال کیوں ہے. سائفر کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ تمام لوگ جو ہے وہ اشاروں پہ اکٹھے ہو گئے. کچھ میری ذاتی معلومات ہیں جنہیں میں اظہار نہیں کرنا چاہوں گا اتنے قلیل سے وقت کے اندر. اس حد تک ہماری سیاست کے اندر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا عمل دخل ہے, اتنے مائنیوٹ
مان لیا کہ ہے ہم تو اس کو تو ڈیبیٹ ہی نہیں کرتے. لہٰذا کیا وی آر ناٹ ڈیبیٹنگ. کیا ہوا اگر یہ مان لیا بٹ صاحب, آدھی رات کو اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کھل گیا, آدھی رات کو سپریم کورٹ بھی کھل گیا, آدھی رات کو پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے جو پرزنر وین بھی آ گئی, اسے کہا گیا ابھی نکل. ایوری آپ جو کہہ رہے ہیں سب کچھ ویسا ہی ہوا. اس نے ایک ڈائری اٹھا کے باہر چلایا. اچھا, جس وقت وہ باہر آیا اس سے پہلے اس کا گراف زمین پہ جا رہا تھا. مجھے اس نیشن سے یہ یقین جانے توقع نہیں رہی ہوئی تھی کہ یہ اتنی غیرت مند بھی ہو سکتی ہے, یہ اتنے عجیب و غریب اور قابل تحسین فیصلے بھی لے سکتی ہے. کیا ہوا, اسی رات لوگ سڑکوں پہ نکل آئے. اس کے بعد آپ چلتے چلے آئے, لوگ جڑتے گئے, لوگ ملتے گئے, لوگ محبت دل میں عمران خان کی بساتے گئے, بساتے ظاہر ہے جی, اس کے اندر پھر وہ وقت بھی امریکن اینٹی امریکنزم کا اینٹی امریکن آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف لوگ, چونکہ اب دنیا وہ سائفر والا تو وہ تو امریکہ کو جو کیا تھی ایبسولوٹلی ناٹ والا, وہ تو اینٹی امریکنزم کا تھا نا سارا. اس سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تعلق نہیں. آپ اسٹیبلشمنٹ کو کیوں بچا رہے ہیں؟ یہاں میری گزارش تو سنیں, میری گزارش سنیں. دیکھیں, اگر ہم اس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, لیکن اگر آپ نہیں بتائیں گے کہ آپ سے کہاں کہاں غلطی ہو رہی ہے تو وہ تو غلطی پہ غلطی کرتی چلی جائے گی اسٹیبلشمنٹ. اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سارا غم, سارا غصہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے پلتا رہا, جس کا میں ایک منٹ کے لیے یہ چاہوں گا کہ آپ تو بڑے وکیل ہیں, میں دوسری سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں. جی سیکیورٹی ایشوز ہیں اس ملک کو بہت سیریس تھریٹس ہیں. معیشت ہماری بالکل فارغ ہے, ہمارے سیمی وارم بارڈرز ہیں. افغانستان کے ساتھ جو سچویشن ہوئی ہے امریکن وڈرال کے بعد, اور انڈیا کے ساتھ جو ہمارا معاملہ چل رہا ہے, کون سے ایڈوائزرز ہیں خان صاحب کے جو ان کو اس قسم کے مشورے دیتے رہے ہیں کہ وہ ایسی صورتحال کے اندر اتنا یعنی ایموشنلی چارج ڈیسیجنز لیں؟ علی جناب, شاید آپ اس وقت بھول رہے ہیں عمران خان نے جس قدر کوشش کی افغانستان کے بارڈر کو ٹھنڈا رکھنے کی, افغان قوم کے غم و غصے کو دور کرنے کی, پاکستان کی پالیٹکس میں اتنا جرأت مندانہ قدم کسی نے نہیں کیا اور اتنی نیک سوچ کبھی کسی نے نہیں اپنائی. یہ تو سبجیکٹیو ہے نا. جی نہیں, سبجیکٹیو نہیں. اگلی بات سنیں, یہ جو سیکیورٹی تھریٹس ہے, یہ سیکیورٹی تھریٹس ہے کیوں آپ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ آپ کی ریاست کے غلط فیصلوں کی وجہ سے یہ سیکیورٹی جو ہے آپ کو پرابلم, کچھ پرابلمز جو ہے وہ ان انوائٹڈ بھی ہوتی ہیں. میں افغانستان میں ساری پرابلمز ہم نے انوائٹ نہیں کی. میں افغانستان میں رہا ہوں. رائٹ, اوکے. میں افغانستان میں رہا ہوں. افغانستان کے اندر میں افغان حکومت کے مہمان کے طور پر رہا ہوں. مجھے موقع ملتے رہے کہ میں لوگوں سے جا کے پوچھوں کہ یار, کیونکہ ہم نظریاتی طور پہ ایک تھے نا, ہم ان کے خلاف تھے یہ جو مذہب کے نام پر جو ہے بربریت پھیلا رہے تھے, آزادی کے نام پر اور مجاہدین کے نام پر. آج میں پوچھتا ہوں کہاں ہے وہ مجاہدین سارے کے سارے جنہیں آپ پالتے رہے 4 دہائیوں تک, اور آپ کے معاشرے کے اندر اس وقت نہیں وہ پھر ہم اور ذرا ڈائریکشن چلے جائیں گے. سائفر کا کیس آپ ڈسکس کر رہے تھے, چلے, اور ہم نے بات جہاں سے شروع کی تھی کہ جو اس وقت صورتحال ہے سیاسی, جو کہ الیکشن کے نتیجے میں جو بھی کنٹروورسیز ہوئی ہیں, وہ آپ مجھے کیوں نہیں کہنے دے رہے کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا نہیں تھا, وہ کروایا گیا تھا. کیسے کروایا گیا تھا؟ سب کو علم تھا کہ اگر عمران خان اب لوگوں کے درمیان, نوجوانوں کے درمیان وہ اہمیت اور حیثیت اختیار کر گیا ہے کہ اگر اس کی بےعزتی کی گئی تو لوگ بفر جائیں گے. جب بفر جائیں گے اس کے بعد ہم راستے ان کے لیے کھول دیں گے, جس طرح کھول دی. بھائی ہم یہاں ہائی کورٹ میں اگر کہیں جی چلیں جی اٹھیں جی چل کے آئی جی کے دفتر کا گھیراؤ کر لیں, آپ یقین جانیں ابھی یہ جملہ مکمل نہیں ہوا ہوگا کہ چھجی اور ٹوپ لے کر وہاں پولیس کھڑی ہوگی. کیا آپ نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ سارے کے سارے جی ایچ کو بھی کوئی بندہ نہیں ہے گیٹ پہ؟
کیا آپ کو کبھی یہ توفیق حاصل نہیں ہوئی کہ آپ نے اس پہ غور کیا ہو کہ جناب وہ کور کمانڈر کا گھر جو ہے وہ کھلا پڑا ہے, گلیاں ہو جڑ سن جو جانا دے مرزا یار پھرے. میری گزارش ہے, پھر ہاتھ کس کے آ گیا؟ ہاتھ آ گیا انٹرینڈ نوجوانوں کے. نہیں, آپ یہ کیوں نہیں مان لیتے کہ آپ کے پی ٹی آئی کے اندر آپ کے انکیپیبل منسٹرز تھے اور پور کوالٹی ایڈوائزرز تھے. خان صاحب واز ٹوٹلی ایل ایڈوائزڈ. درست کہہ رہے ہیں آپ. یہ آپ کے یہ پی ٹی آئی کے ہی تھے نا اسد عمر, جو آپ کے فرسٹ فائنانس منسٹر تھے, جو کہ ہیملیٹ بن گئے تھے کہ کروں کہ نہ کروں, ٹو بی اور ناٹ ٹو بی کر کے 8 مہینے انہوں نے ہی کاز دا ڈیمیج, سیریس ڈیمیج ٹو دی اکانومی. اس کے بعد ان کے سیکورٹی ایڈوائزرز جو ہیں یہ کہاں سے لے کے آئے؟ مان لیا نا, یو نو واٹ آئی مین. ہم نے مان لیا. سو لیٹس ایکسیپٹ خان صاحب واز این ایل ایڈوائزڈ پرائم منسٹر. نہیں, اس میں آپ مجھے بتائیں اس میں گمراہی کا کیا تعلق ہو سکتا ہے جس کا ذکر آپ کر رہے تھے؟ 9 مئی کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد ایک تسلسل. ذرا سن لیں آپ تاکہ لوگوں کو سنائیں, سچ سنائیں لوگوں کو. میں وکیل ہوں, سارے ججز میرے قریب سے اٹھ کر جاتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں سب کے سامنے کر, میرے قریب سے اٹھ کر جا رہے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ کو میں اسی طرح جانتا ہوں جس طرح آپ اپنے کسی دوست کو جانتے ہیں. باقی جتنے ججز ہیں بات سنا, علی باقر نجفی کو میں اسی طرح جانتا ہوں جس طرح آپ اپنے قریبی دوست کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح باقی. اچھا, گزارش یہ ہے کہ جو کچھ جوڈیشری نے کیا, میں کورٹ نمبر 1 میں موجود رہا ہوں. جس بھونڈے اور بھدے انداز میں یہ بلہ چھینا گیا, کسی کو کیا کیا سبزیاں پکڑا دی گئی, کسی کو پتہ نہیں جانور اور پرندے پکڑا دیے گئے, اس لیے کہ لوگ ہمارے ساتھ آئے تھے یہاں پہ, وہ شادرہ سے تھے پی ٹی آئی کے, ان کے پاس بطخ تھی. جی اچھا, وہ کہتے ہیں کہ دیر واز کنفیوژن اراؤنڈ کہ وہ کیسی بطخ ہے, بیٹھی ہوئی بطخ اور تھی اور کھڑی ہوئی بطخ اور تھی. میری گزارش میں جس طرف آ رہا ہوں کہ آج یہ صورتحال کیوں ہے. اچھا, ان کا خیال تھا کہ اتنا مار کے, اتنا دبا کے, اتنا خوف پھیلا کے, اتنی وحشت پھیلا کے, اتنی بربریت پیدا کر کے یہ ہم نے تتر بتر کر کے رکھ دیا ہے لوگوں کو. اب لوگ کیا کریں گے, سوچیں گے کہ عمران خان نے تو باہر نہیں آنا اور ان کے پاس پتہ ہی نہیں کون کینڈیڈیٹ ہے اور کون نہیں ہے, تو ہم جو ہے وہ تو جیتے ہوئے تھے. یہ نواز شریف وغیرہ, وہ تو ریاست نے ہمیشہ اندازے غلط لگائے ہیں. تو ہو جاتے ہیں, غلط ہو نہیں جاتے, ہوتے رہے ہیں. 71 کے انتخابات میں اندازے جو تھے وہ تو لکھے پڑے, غلط ہوئے. یہ اندازہ غلط ہوا ان کا خیال تھا کہ وہ جب انہوں نے دیکھا 11 بجے تک جب ڈبے کھل رہے ہیں تو 10,000 کی لیڈ جا رہی ہے, ابھی صرف 20% ریزلٹس آئے. آپ کا نواز شریف, آپ ایسے کریں کہ یہ اٹھائے نا کیمرے, قوم کو سچ بتائے خدا را. آپ جائیں گوال منڈی میں, وہاں 1,000 بندے کو بغیر لاٹری نکالے 1,000 بندے کا آپ جو انٹرویو کریں, 1 منٹ کا, 1,000 میں سے 20 بندے آپ کو ایسے نہیں ملیں گے جو کہیں گے ہاں نواز شریف جیت سکتا تھا. نواز شریف 80,000 ووٹوں پہ ہار رہا تھا. مان لیتے ہیں. یہ آپ کی وزیر اعلیٰ جو آج کہہ رہے ہیں جی گورنمنٹ بن گئی, ابھی آپ نے کہا جی گورنمنٹ تشکیل پا گئی پنجاب کے اندر, اب سینٹر میں ماشاء اللہ تشکیل پا جائے گی. اور بابا یہ تو 35-40,000 ووٹوں سے ہاری ہوئی ہے یہ دختر نیک اختر ان کی. اس سے اگر آپ کہتے ہیں یہ حکومت ہے تو آپ گواہ رہیے گا, گواہ رہنا چاہیے. میں دیکھیے یہ ڈبہ فلم چلنے والی نہیں ہے, نہ مرکز میں نہ پنجاب میں. یہ اتنی ڈبہ فلم ہے کہ اس کے آدھے شو کے بعد لوگ سیٹیں پھاڑ دیں گے, دروازے توڑ دیں گے, اس کے بینرز اکھاڑ کے نیچے پھینکیں گے. ہم پاکستان کے شہری ہیں نا, آپ بھی, ہم بھی, باقی لوگ بھی. میرے پاس تو کینیڈا کا ویزا, نیشنلٹی کسی اور ملک کا نہیں ہے. میں نے ادھر ہی رہنا ہے اور یہیں پہ مروں گا. ٹھیک ہے جی, ہمیں تو یہ ٹھیک کرنا نا معاملہ سارا. پہلے مرض کی تشخیص کرنی ہے, اس کے بعد اس کا علاج ضرور کیجئے. میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کیا اتنی ہاسٹیلٹی کے ساتھ, چلیں زیادہ میں واضح کر دیتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, پاکستان کی فوج کے ساتھ, پولیٹیکل پارٹیز کی اتنی ہاسٹیلٹی کے ساتھ
کیسے آگے بڑھ پائیں گے؟ اس کا کوئی راستہ نکالیں گے؟ جی بات سنیں، عمران خان، اس کے بغیر نہ ملک کی معیشت چل سکتی ہے نہ یہ ملک چل سکتا ہے، یاد رکھیے گا، کہے گا میری گزارش۔ اب کرنا کیا ہوگا، اب وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی، اب راستہ انہیں نکالنا پڑے گا۔ ہم ان سے توقع کرتے ہیں، میں تو اپنے ولاگز میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے باز آ جاؤ، دیکھو وہ باجوہ کبھی چیف آف آرمی سٹاف تھے، آپ دیکھو کسی ہوٹل میں کھانا نہیں بیچارہ وہ کھا سکتا، کسی سڑک پہ نہیں نکل سکتا، کھڑکی سے نیچے نہیں دیکھ سکتا، انفارچونیٹ۔ تو آپ نے نہیں، یہاں اگر آپ نے کوئی بیج بونا ہے تو فصل بھی آپ وہی کاٹیں گے۔ ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہتے ہیں کہ جناب اب آپ کوئی راستہ نکالیں، اب اسٹیبلشمنٹ کو راستہ نکالنا چاہیے۔ نہیں دیکھیں، اس میں دونوں طرف سے کوئی مطلب پیش رفت ہوگی نا جی، کچھ مطلب سپیس دیں گے، ایک ایک ڈیڑھ قدم کو پیچھے ہوں تو راستہ خود ہی بن جائے گا۔ جی دیکھیں جی، ایک بندے کو آپ نے اندر رکھا ہوا ہے ناجائز مقدمات میں، وہ شخص جس پہ ساری زندگی کبھی کوئی FIR نہ ہوئی نہ کبھی ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے جی، آپ کبھی اسے عدت میں لے آتے ہیں۔ آپ اگر عدت میں بات کروں تو وہ بھی لوگوں کو سنا دیجئے برائے کرم۔ اور بھائی عدت کا تصور جو فلسفی ہے قرآن میں اور آپ کی فقہ کے اندر، وہ یہ ہے کہ صرف یہ پتہ چل جائے 3 ماہ کے اندر کہ یار کسی کا نطفہ تو نہیں ہے پیٹ میں پچھلے حامل کا، تو وہ تو معاملات کو یہاں سب انفارچونیٹ ہو رہا ہے۔ آپ نے ایک بات بڑی درست فرمائی ہے کہ کوئی راستہ نکالنا چاہیے، ہر محب وطن جس نے اس ملک میں رہنا، ہم نے آگے چلنا ہے، کیونکہ دیکھیں وہ ہم تو وہ اس گفتگو کی طرف نہیں جا پائے، اب ہمیں یہ بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، آگے معیشت کے بہت مشکل حالات ہیں۔ میں آپ کو جب کل میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، 40,000 روپے ان کی تنخواہ تھی اور 42,000 کا ان کے ہاتھ میں گیس کا بل تھا۔ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، یہاں پہ کیا ہوگا؟ ایک اجتماعی چیخ اس کا منتظر رکھیے آپ۔